شادی سے پہلے میرے کزن نے میرے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد امی کو بتایا کہ ایسے امی میرے ساتھ ایسا غلط کر رہا ہے میرا کزن. تو امی نے مجھے بولا کہ بیٹا ابو کو مت بتانا، گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوں گے اور یہ ایسی بات ہے اس میں قتل بھی ہو سکتا ہے، ابو کو نہیں بتانا. اور اس کے بعد پھر میرے دیوروں نے میرے ساتھ ریپ کیا، لیکن میاں کو نہیں پتہ تھا، اس کی وجہ سے میں میاں کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. ابو آیا تھا، ابو کو بتایا کہ ابو میرے ساتھ ایسا، اور ابو کو گڑ گڑائی روئی، میں قدموں میں بھی گری تھی ابو کے کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ. کہ نہیں بیٹا اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہونا، جیسا بھی ہو، سال لگے 10 سال لگے اپنے شوہر کے ساتھ ہونا. ایسی کہانیاں ہر طبقے میں ملتی ہیں، اور جنسی زیادتی کا کیس رپورٹ ہو بھی جائے تب بھی تفتیش سے لے کر عدالت کا فیصلہ آنے تک مظلوم کو ایک طویل اور پریشان کن عمل سے گزرنا پڑتا ہے. اب یہ مشکل کچھ آسان ہونے کے شاید قریب ہے. اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل بل 2020 اب قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بھیجا جا رہا ہے. جمعرات کو اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف نے اسے منظور کیا. اس سے پہلے دسمبر 2020 میں اینٹی ریپ آرڈیننس کی صورت میں یہ متعارف کرایا گیا تھا، جو کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے سانحے کے بعد جاری کیا گیا تھا. اس بل میں مجرم کے لیے کیمیائی آختہ کاری کی متنازع سزا بھی برقرار رکھی گئی ہے. بل کے اہم نکات پر آج سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے. صدرہ ڈار اس معاملے پہ ہمارے لیے رپورٹنگ کرتی رہی ہیں اور اس وقت کراچی سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں. صدرہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بل جو تفتیش اور عدالتی کارروائی سے جڑا ہے، اس میں کیا آسانیاں پیدا کی گئی ہیں مظلوموں کے لیے؟ سب سے بڑی آسانی تو اس میں یہ پیدا کی گئی ہے کہ ایسے کیسز سالوں چلتے رہتے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں آتے، اور مجرم کو عدم شواہد بنیاد پر کبھی کبھار رہائی بھی مل جاتی ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے اوپر ثابت ہی نہیں ہوتا کہ اس نے جرم کیا ہے. اب یہ فیصلے 3 ماہ کے اندر کر دیے جائیں گے، اور اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنائی جائیں گی جس کے اندر بہت فاسٹ کام کیا جائے گا اور جلدی فیصلے بھی ہوں گے. جیسے کہ کیمیکل کیسٹریشن کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے کہ جو ریپسٹ ہوگا اس کو یہ سزا بھی دے دی جائے گی. تو بظاہر تو نظر یہ آتا ہے کہ جب اسپیشل کورٹس کا قیام ہوگا اور یہ کیسز آئیں گے تو اس کے حوالے سے وزیر اعظم خود بھی ان کیسز کو ریویو کریں گے، اور جو JIT ہے اور جو خصوصی کمیٹیاں ہیں ان کے سامنے سے یہ کیسز ہوتے ہوئے جائیں گے. تو ایک فاسٹ ٹریک کے ذریعے یہ کیسز مانیٹر ہوں گے اور عدالتوں میں ان کے فیصلے جلد از جلد ہوں گے. تو یہ جو بل پاس ہو رہا ہے اور جس کے اوپر قائمہ کمیٹی نے بھی کافی زیادہ بات کی ہے، تو وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ ذرا جلدی اس کے اوپر کام کیا جائے گا. یہ بتائیے کہ تنقید بھی اس کے اوپر کی جا رہی ہے اور تفتیشی عمل میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اسی پہ ہی کچھ سوال بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں. وہ سوال کیا ہیں؟ کیونکہ وہ قانونی ماہرین کی طرف سے ہی آ رہے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو 3 مہینے کا وقت دیا گیا اس میں تو 14 دن کا ریمانڈ ہے. 14 دن کے ریمانڈ کے بعد دن کتنے بچ جاتے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے. دوسرے جو تنقید نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی جائیں گی، لیکن آلریڈی عدالتوں پر بہت برڈن ہے کیسز کا. جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو کیسز ابھی تک زیر سماعت ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی جس طریقے سے تفتیش کی جاتی ہے اور جو ثبوت کی فراہمی ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. تو 3 مہینے کے اندر یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دوسرا جو سب سے بڑا تنقید آ رہی ہے وہ یہ سزا ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ معاشرے میں مزید ایک فرسٹریشن بڑھ جائے گی، اور یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہے وہ اپنے آپ کو اس سزا سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بچ نکلے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں خاص طور پہ جب بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے مجرم جو ہیں وہ جنسی زیادتی کر کے بچے کی جان بھی لے لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی جرم میں سزا سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے صدرہ کہ یہ بل ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال آرڈیننس کی شکل میں اور دسمبر میں آیا اور اب قائمہ کمیٹی سے منظور بھی ہو گیا ہے. قانون بننے میں سے مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہ واقعہ جو موٹر وے انسیڈنٹ تھا اس کے بعد جس طرح سے یہ بل آیا اور جس طرح سے ایک سول سوسائٹی کا پریشر تھا اور اس کے بعد بڑا تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا، تو نظر یہ آ رہا ہے بظاہر کہ جس طریقے سے بل آیا اور اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی کے پاس کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے اوپر تائید کی، اور صرف 4 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی کہ جو اس میں سزا ہے. لیکن جو پروسیس نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بہت جلد اس کی منظوری ہو جائے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام ہوگا. ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنی جلدی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی اور اسپیشل کورٹس کا قیام ہوگا، لیکن جو طریقہ کار نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے
کہ حکومت کافی جلدی میں ہے کہ یہ جلد از جلد قانون کی شکل اختیار کرے اور اس کے اوپر پھر عدالتیں خصوصی عدالتیں بنے اور پھر یہ کیسز اس کے ذریعے ہی ڈیل ہوں. ٹھیک، یعنی ٹائم لائن فی الحال واضح نہیں ہے، لیکن اگر ہم اب تک کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ یہ تیزی سے ہی آگے بڑھے گا. سدرا ڈار بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ تھیں کراچی سے. سدرا، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ.